لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين وسيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين ولعن الله ولا أعدائهم وقتل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين والقرآن المجيد والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلى الله عليه وسلم وتین مرتبہ سورہ اخلاص اخلاص ماتر مرحوم سید نظر عباس ابن سید اظہر عباس مرحوم تفسیر فاطمہ بنت محمد مہدی سید حیدر عباس ابن سید اظہر عباس مرحوم ابن امین ہندوستان اور آپ مومن کے درمیان میں ذکر محمد آپ دیکھتے ہیں مسلسل پیشخانی میں سوچانی ماشاءاللہ آپ لوگ تمام فضیلت اہل بیت اور مساجد میں بڑا سماعت کر چکے ہیں بس اپنے حصے کی ذمہ داری اور عبادت پر انجام دینا ہے ورنہ اتنے اعلیٰ ترین اشعار کے بعد مجھے کیا آپ بیان کروں لیکن یہ کمال ذکر اہل بیت ہے کہ اس میں تنزلی نہیں ہوتی ہمیشہ ترقی ہوا اس مجلس کا سلسلہ احسان ثواب بھی ہے پہلے میں نے کوئی اور دوسری آیت کا انتخاب کیا تھا لیکن جب پرچہ میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے کہا چلو احسان ثواب کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے گی اور فضائل آل محمد بھی ہو جائیں گے اور ہمیں تو اس بات پر یقین ہے کہ کمال فضائل اہل بیت یہ ہے کہ آپ قرآن کی کسی بھی آیت کا سہارا لے لیں فضائل ہی فضائل قرآن مجید میں یا فضائل اہل بیت ہے یا دشمنان اہل بیت پر تمرہ ہے اس کے سوا کچھ اور کتاب خدا میں ہے ہی نہیں آپ جہاں سے بھی چاہیں وہاں سے فضائل اہل بیت کو دنیا والوں کے سامنے مجمع کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ فضائل آل محمد کا علماء کہتے ہیں کہ سمندر موجود ہے فضائل آل محمد کا سمندر موجود ہے لیکن غوطہ ہونے والے کے اندر صلاحیت ہونا چاہیے جب غوطہ ہوگا تو ایک نہ ایک موتی لے کر کے باہر آ جائے گا محمد سورہ رحمان قرآن مجید کا عظیم ترین سورہ جسے عروس القرآن کہا جاتا ہے یعنی ایسا سجا بنا سورہ جیسے کوئی عروس جیسے کوئی دلہن بزرگ میری بات کی تعریف فرمائیں کہ مسلسل آپ کی محبتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں جو عروس القرآن جسے کہا جاتا ہے اس میں اللہ ایک پیغام بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں بہت آسان سا پیغام ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان اور یہ دیکھیں یہ ایک ایسی حدیث ہے اور ایک ایسا پیغام ہے اور ایک ایسی آیت ہے جس کے بہت ترجمے کی بہت تفسیریں کی اور بہت وضاحت کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ احسان اگر کسی نے کر دیا تو پھر اس کا بدلہ سوائے احسان بھی کچھ نہیں ہے اور آپ اگر حدیثوں پر غور کریں تو تمام حدیثیں اس کے متعلق مل جاتی ہیں کہ اگر کوئی کام کرے تو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت اس کی مزدوری پیش کر دی جائے اسی آیت کے حوالے سے حدیث بھی پیش کی جاتی ہے پیغمبر خدا نے بیان کیا کہ اگر کوئی کام کوئی انجام دے تو اس کی مزدوری
پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ یہ حدیث لوگوں کو اپنے معاملے میں یاد رہتی ہے اور دوسروں کے معاملے میں بھول جاتے ہیں۔ محمد والے اپنے معاملے میں ہر کسی کو یہ بات یاد رہتی ہے اور دوسرے کے معاملے میں آدمی اس بات کو فراموش کر دیتا ہے۔ بہرحال اصالہ ثواب کے حوالے سے چند جملے عرض کرنا ہے اور اپنے موضوع تک آ کے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی پر سب سے زیادہ احسان ہمارے والدین کا ہے۔ اور کل بھی چہلوٹ مجلس مولانا نقی صاحب اللہ بہت اعلیٰ ترین بیان پیش بھی فرما کر کے گئے، ہم لوگوں نے سب نے لگ بھگ سماعت کیا جتنے مومن بیٹھے ہیں، کہ ہماری زندگی پر اگر ہم غور کریں تو سب سے زیادہ احسان ہماری زندگی کے اوپر ہمارے والدین کا ہے، چونکہ اگر والدین نہ ہوتے تو پھر ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ ہماری زندگی، ہمارے جسم کا رویا والدین کا احسان کا قرضدار ہے۔ ہمارے والدین کا حق یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آواز دی کہ دیکھو ہم اپنی عبادت کی جب تک قبول نہیں کریں گے جب تک ان کا حق نہ ادا کر دو گے، جب تک ان کا حق نہ ادا کر دو گے، جب تک ہم اپنی عبادت کی نہ قبول کریں گے۔ اور آسان تذکرہ یہ بیان فرمایا گیا کہ والدین میں ماں اور باپ مرتبہ دونوں کا ہے، رتبہ دونوں کا ہے، فضیلت دونوں کی ہے اور راضی دونوں کو رکھنا ہے۔ اگر ایک دن ناراض ہو گیا تو جنت تو بہت دور، خوشبوئے جنت بھی نہ ملے گی، جنت تو بہت دور، خوشبوئے جنت بھی نہ ملے گی۔ لیکن دونوں میں ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے اہم ہے، ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے اہم ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ باپ کے احسان بعد میں ہے، ماں کے احسان پہلے ہے، ماں کے احسان پہلے ہے۔ بھائی باپ نے بہترین نام رکھا، پیدا ہونے کے بعد اچھی غذائیں کھلائی، پیدا ہونے کے بعد مکان ہمارے نام کیا، پیدا ہونے کے بعد تعلیم کا بندوبست کیا، پیدا ہونے کے بعد ذکر حسین میں لے کر کے آئے، پیدا ہونے کے بعد، لیکن ماں نے یہ سارے احسان پیدا ہونے کے بعد نہیں کیے، بلکہ باپ نے مکان پیدا ہونے کے بعد دیا۔ ماں نے شکم مادر کا محل پیدا ہونے سے پہلے ہمارے نام کر دیا، باپ نے بہترین غذائیں پیدا ہونے کے بعد کھلائی، ماں نے اپنے جسم کا خون دنیا میں آنے سے پہلے کھلا دیا۔ لہٰذا خالق کائنات نے اہتمام کیا کہ باپ سے سوا مرتبہ ماں کو رکھا گیا، اور اس پر سب کو یقین بھی ہے۔ اگر آپ کائنات میں رشتوں پر غور کریں تو ہر رشتے میں مذکر پہلے آتا ہے، مؤنث بعد میں آتا ہے۔ بھائی بہن، بیٹا بیٹی، لیکن جب ماں باپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو کوئی باپ ماں نہیں کہتا، سب ماں باپ کہتے ہیں۔ سب ماں باپ کہتے ہیں، کوئی باپ ماں نہیں کہتا۔ علماء کہتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ چونکہ ماں کے احسان باپ کے احسان سے پہلے شروع ہو گئے، لہذا مشیت نے یہ رتبہ ماں کو دیا کہ جو فضیلت ماں کو ملی وہ باپ کو نہیں ملی، جبکہ راضی دونوں کا رکھنا۔ اس کا منصب اندر یہ نہیں ہے کہ آپ ماں راضی رہے اور باپ ناراض ہو جائے، نہیں، راضی دونوں کو رکھنا۔ اللہ نے کہا دونوں کا خیال رکھنا، دونوں کو راضی رکھنا، لیکن جو مرتبہ ماں کو ملا وہ باپ کو نہیں، اس لیے کہ ماں کے احسان باپ کے احسان سے پہلے شروع ہو گئے۔ تو اتنا فلسفہ تو سارے عقل مند لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا احسان جتنا پرانا اس کا مرتبہ اتنا بلند، جس کا احسان جتنا قدیم اس کا رتبہ اتنا بلند۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اعلان رسالت کے بعد کس نے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، اعلان رسالت کے بعد کون نبی کے ساتھ کیسے پیش آیا، کس کا نبی کے ساتھ کیا تعلق رہا۔ بھائی جس نے جو کیا اعلان رسالت کے بعد کیا، جناب ابو طالب موصل اسلام اس لیے ہے کہ جناب ابو طالب نے اعلان رسالت کے بعد احسان نہیں کیے، اعلان رسالت سے پہلے پرورش کی اور اعلان رسالت کے بعد تبلیغ دین میں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے۔ جناب ابو طالب کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جنہوں نے اعلان رسالت سے پہلے پرورش بھی کی اور اعلان رسالت کے بعد حفاظت پیغمبر بھی کی۔ اور حفاظت کے حوالے سے اگر تذکرہ کیا جائے تو روایت بتاتی ہے اور اس میں کوئی تفرقے کی بات نہیں ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو علماء کرام اسے مسلسل بیان ہی کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھا بھی ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت جنہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نفس و جان اللہ اکبر دودھ پڑھا ہم لوگ تو قائل مرجعیت ہے نا، ہمارا کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں نا، ایک دودھ پڑھا محمد والا
انہوں نے بھی اس بات کو تحریر فرمایا کہ آج آپ پرورش تو صرف جناب ابو طالب نے کی، چچا تو بہت سے تھے لیکن پرورش اور ذمہ داری جناب ابو طالب نے اٹھائی۔ یہ الگ بات کہ وہ آیت سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو صاف کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے تھوڑی نہ کی، ہم نے کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کے سر پر ہاتھ نہ رکھا، جب آپ کو غریب پایا تو غنی نہ بنا دیا، ہم نے آپ کی پرورش کی۔ دیکھیں غربت پیغمبر کے سلسلے سے ایک دن میں نے جملہ معاشرے کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر خدا اتنے غریب تھے کہ پیٹ میں پتھر باندھے رہتے تھے، اب بھیڑ اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ غربت کا عالم یہ تھا بھائی اتنے ہی غریب تھے تو مسلمان رشتہ جوڑنے کے لیے اتنا پریشان کیوں رہتے تھے کہ کبھی بیٹی سے لانا چاہتے ہیں اور کبھی بیٹیاں چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ اللہ اور کائنات میں صرف ایک ہی ایسی ہے کہ جن کا مال پیغمبر خدا نے دین اسلام کے لیے استعمال کیا۔ دیکھیں دو ذاتیں ہیں، یا جناب ابو طالب کہ جن کے گھر میں لقمے بھی کھائے اور پھر احترام بھی کیا، یا پھر جناب خدیجہ۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب خدیجہ اپنے پیغمبر خدا کے بعد چلی پیغمبر خدا کے گھر کے لیے تو کچھ عرب کی عورتوں نے، کچھ مستور نے اکٹھا ہو کے کہا جناب خدیجہ سے کہ اے خدیجہ تم نے یتیم عبداللہ سے عقد کر لیا، تم نے عبداللہ کے یتیم سے عقد کر لیا۔ بھائی آپ کے گھر میں تو اتنی ملکیت ہے، آپ تو اتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ تو اتنی پیسے والی ہیں، اور عالم یہ ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کا ماما آسمان کو چومتا ہے۔ بھائی اتنے دولت مند ہے کہ آپ کا ماما، آپ کے والد بزرگوار کا ماما آسمان کو چومتا ہے اور آپ یتیم عبداللہ سے عقد کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ روایت کہتی جناب خدیجہ نے تمام عرب کی عورتوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ صحیح کہتی ہو کہ میرے والد بزرگوار کا ماما عرش کو چومتا ہے، لیکن جس سے عقد کر کے جا رہی ہوں اس کی نالین آسمان چومتا ہے۔ تاریخ اسلام میں کس کی کیا حیثیت ہے، یہ فلسفہ ایک درود پر محمد وال محمد تھوڑا آگے تشریف لائے۔ ایک اور درود پر محمد انشاءاللہ بہت جلدی سے منزلیں میں طے کرتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا، چونکہ آپ لوگ میرے مزاج سے خوب واقف ہوں، مجھے آپ کی سماعتوں کا پورا یقین ہے کہ بہت دیر تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ عزیز محترم آپ دیکھیں کہ یہ طرف یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ پیغمبر خدا بڑے غریب تھے، اور دوسری طرف روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ کے سلسلے میں لوگ شہزادے قونین کے آپ کے مسئلے پر بھی دروازے پر بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات کہ اللہ نے آواز دے دی ہے، میرے حبیب سے کہہ دیجئے کہ جس کے در پر ستارہ اترے گا، میں نے اسی موضوع کے حوالے سے پورا اشرا خطاب کیا تھا کہ جس کے در پر ستارہ اترے گا، جس کے دروازے پر ستارہ اترے گا، اور ستارہ عقد شہزادی قونین کا پیغمبر بھی بنا۔ کائنات میں دو پیغمبر ملے اور دونوں کا مزاج ایک ملا، مولا کائنات کے عقد کے سلسلے سے آسمان پر ستارہ اور زمین پر جناب عقیل، زمین پر جناب عقیل۔ اور روایت کہتی ہے کہ انداز دونوں کا ایک تھا، وہ بھی جھوم جھوم کے چلا اور جناب عقیل بھی جھوم جھوم کے چلے، اور وہ مولا کائنات کے عقد کے سلسلے میں جب مولا کائنات کے دروازے تک آیا اور جناب عقیل جناب ام المؤمنین صلوات اللہ علیہا کے گھر تک گئے، صلوات لیکن یہ جو جناب عقیل گئے اس کے سلسلے میں بھی پورا اپنا پس منظر ہے اور اس کے ذریعے بھی بڑے سے خلاصے ہو رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب جناب عقیل جناب عامر کے گھر جو مولا عباس کے نانا تھے ان کے گھر پر پہنچے تو دروازے پر دق الباب کیا، اور جب جناب عامر نے دیکھا کہ جناب عقیل آئے ہیں، فرزند جناب ابو طالب جناب عقیل مولا کائنات کے بھائی آئے ہیں، تو ایک مرتبہ دو لمحے لیے دروازے پر ٹھہرایا، اس کے بعد گھر میں آئے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ وہ مسند بچھا دی جس پر خود جناب عقیل بیٹھا، جن پہ جناب عامر بیٹھا کرتے تھے، اور جناب عقیل کو بلایا اور اپنی مسند پر بیٹھا دیا، اپنی مسند پر بیٹھا دیا اور ایک پیغام دیا کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ جب ان کے گھرانے سے رشتے جوڑتے ہیں تو اپنی مسندیں دے دیا کرتے ہیں، بیٹیاں دے کے مسندیں چھیننے کے ارادہ
ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ باقاعدہ طور پر پروردگار عالم نے آواز دے دی۔ اور پھر دیکھیں اگر احسان کے حوالے سے تعلق سے دیکھیں تو اللہ نے ایمان فراموش کو موقع دیا ہے لیکن احسان فراموش کو موقع نہیں دیا۔ اللہ ایمان فراموش کو موقع دیتا ہے لیکن احسان فراموش کو موقع نہیں دیتا۔ اگر آپ کہیں دلیل تو دلیل یہ ہے کہ جناب نوح تبلیغ دین کر رہے ہیں، مسلسل دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک دن کہا پروردگارہ عذاب بھیج، یہ ماننے کو تیار نہیں، اے پروردگار عذاب بھیج دے، یہ تبلیغ دین کے سلسلے سے پیغام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آواز ہے اے نوح ابھی اور تبلیغ کیجئے، اے نوح ابھی اور تبلیغ کیجئے۔ پھر جناب نوح نے تبلیغ کی، پھر آواز دی پروردگارہ عذاب بھیج دے، کہا اے نوح ابھی عذاب نہیں آئے گا اور تبلیغ کیجئے۔ یہاں تک کہ جب عذاب کے سلسلے سے دعا کی تو اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا بلکہ فرشتے کو 2 کھجوریں دے کے بھیج دیا، کہا نوح سے کہیے اسے کھائے اور اس کی گٹلی دفن کر دے، اس کو کھائے اور اس کی گٹلی دفن کر دے۔ اب بزرگ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ کھجور وہ درخت ہے جو بہت دیر سے بڑا ہوتا ہے، کھجور وہ درخت ہے جو بہت دیر سے بڑا ہوتا ہے۔ آخر یہ موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا سرکار مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایمان فراموش ہے، احسان فراموش نہیں ہے۔ اللہ ایمان فراموش کو موقع دیتا ہے لیکن احسان فراموش کو موقع نہیں دیتا۔ بھائی ہم نے ایک تذکرہ دیکھا کہ یہاں تبلیغ دین جناب نوح نے دعا کی، موقع دے دیا گیا، لیکن آسمان پر ایک تھا جس نے انکار کیا، جس نے جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا۔ اب یہاں سے ایک منزل میں اور عرض کر دوں، بات آ گئی تو باقاعدہ خلاصے کے ساتھ میرے چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی خدا یہ جانتے تھے کہ جو بیٹھنے والے ہیں یہ بعد پیغمبر کیا کریں گے، یہ بعد پیغمبر خلافت چھین لیں گے اور کیا کریں گے، تو اللہ کے نبی نے انہیں بھگا کیوں نہ دیا؟ اللہ کے نبی نے انہیں پہلے ہی سزا دے کیوں نہ دی؟ اللہ کے نبی تو جانتے تھے، اور اگر نہیں جانتے تھے تو غیب پہ ایمان کا تصور اور تذکرہ اور ذکر کیسا؟ تو دیکھیں پیغمبر خدا تو یقیناً جانتے تھے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آدم کے سجدے کا انکار کرے گا؟ لیکن بیٹھا تھا فرشتوں کی بزم میں، فرشتوں کی بزم میں بیٹھا تھا۔ اللہ نے یہ نہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو انکار کر دے گا، میری بزم سے نکل جا۔ ایک بار بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے کہا ہو کہ تو فرشتہ بنا بیٹھا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ فرشتہ ہے نہیں، بنا بیٹھا ہے، بنا بیٹھا ہے۔ لیکن ہمارا جو مذہب ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو ہو وہی رہیے، اگر بن کے بیٹھ گئے تو لعنتی ہو جائیں گے، جو ہے وہ رہیے، اگر بن کے بیٹھ گئے تو لعنتی ہو جائیں گے۔ بھائی یہ سارا تذکرہ تصور آپ غور کریں کہ بھائی فرعون پر لعنت کیوں ہے؟ کہا صاحب خدا نہیں تھا بن بیٹھا۔ یہ نمرود اور شداد پر لعنت کیوں ہے؟ کہا خدا نہیں تھا بن بیٹھا۔ وہ جو اللہ نہ ہو بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے، جو نبی نہ ہو بن بیٹھے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے، جو حاکم و خلیفہ نہ ہو بن بیٹھے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے آپ نے میرا ساتھ دے دیا تو ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نہ ہو بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ یہ ہے قانون، یہ ہے فقہ جعفری میں قانون کہ جو نہ ہو بن بیٹھے وہ لعنتی، جو خدا نہ ہو بن بیٹھے لعنتی، جو نبی نہ ہو بن بیٹھے وہ لعنتی، جو رسول نہ ہو بن بیٹھے وہ لعنتی، جو خلیفہ نہ ہو بن بیٹھے وہ لعنتی، تو پھر جو سید نہ ہو بن بیٹھے۔ اس سے بہتر جو جس کا سلسلہ وہاں سے جڑا ہے وہ یقیناً قابل احترام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو غیر سادات ہے ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ نہیں آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں کہ مولا نے جناب جون کے چہرے کو چوم لیا تو نور آسمان تک چلا گیا۔ بھائی کوئی باپ کی وجہ سے سید ہو تو قابل احترام نہیں ہے، اپنے کردار کو سید باقی رکھے۔
لگے ہو لیکن نظر دارو خانے میں آتا ہو. درود پڑھو محمد وعلی محمد. مذہب میں کردار کے اوپر غور کرنے کی، کردار کے اوپر فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کسی کے نام کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں ہے، صرف اور صرف کردار ہے اور اللہ کردار دیکھتا ہے. کیونکہ اللہ روز محشر کسی کو باپ کے نام کے ساتھ تھوڑی نہ بلائے گا، ہر کسی کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بھائی صاف صاف پیغام قرآن ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں روز محشر امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے. تو امام کے ساتھ وہی تو بلایا جائے گا جس کا کردار امام کے ساتھ جانے کے لائق ہو، جس کا کردار اس لائق ہو کہ امام بلا لے. اس لیے کہ معرفت امام کے سلسلے سے باتیں تو بہت سی ہیں اور پیغام تو بہت سے ہیں. کہنے کو تو ہم سب عارف امام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. بھائی میں اپنے لیے عرض کروں کہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں بھی امام کی معرفت ہے، ہمیں بھی امام کی معرفت ہے. لیکن آپ ذکر سن لیں کہ جناب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، مولا کائنات کے پہلو میں بیٹھے ہیں. کتنی فضیلتیں ہیں جناب سلمان فارسی کی کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. کتنی فضیلتیں ہیں. عالم یہ ہے کہ اس جملے کو میں بزرگوں سے اپنے دعا چاہتا ہوں کہ عالم یہ ہے کہ جناب سلمان کے ساتھ ان کے والد کا نام نہیں جڑتا بلکہ سلمان ابن اسلام کہا جاتا ہے. بھئی یہ قابل غور بات ہے. سلمان ابن اسلام، اسلام کے بیٹے سلمان، اللہ اکبر. جبکہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ شروع سے مسلمان، لیکن کردار اس منزل پر پہنچ گیا کہ ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچ گئے. مولا کائنات نے سوال کیا اے سلمان فارسی آپ مجھے جانتے ہیں کہ پہچانتے ہیں؟ جناب سلمان فارسی سے مولا نے سوال کیا کہ اے سلمان یہ بتاؤ ہمیں جانتے ہو کہ پہچانتے ہو؟ سلمان فارسی نے کہا مولا صرف جانتا ہوں پہچانتا نہیں. کہا مولا جانتا ہوں پہچانتا نہیں ہوں. کہا کیوں سلمان؟ کہا مولا یا تو وہ جانے یا نبی جانے، یا وہ جانے جو خالق کائنات ہے یا نبی جانے. تو بھائی جب سلمان جیسا صحابی جاننے والوں کی فہرست میں نہیں آتا تو ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کا کیا ٹھکانا؟ یہ تو ان کی نگاہ کرم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم تم سے نگاہیں گھما لیں تو نام و نشان نہ ہو. پھر جناب سلمان سے کہا اے سلمان یہ بتاؤ ہم سے محبت کرتے ہو کہ مودت؟ اے سلمان ہم سے محبت کرتے ہو کہ مودت؟ کہا مولا آپ سے محبت کرتے ہیں. مولا آپ سے محبت کرتے ہیں. کہا سلمان محبت نہیں کرتے؟ کہا نہیں مولا محبت نہیں کرتا محبت کرتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا مولا اس لیے کہ محبت کسی نہ کسی غرض سے کی جاتی ہے، محبت کسی نہ کسی لالچ کے تحت کی جاتی ہے اور جو آپ سے ہو وہ لالچ نہیں ہوتا وہ محبت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو بلکہ آیت نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو. اس لیے کہ اگر اولاد کی لالچ میں تعزیہ رکھا، اگر اولاد کی لالچ میں تعزیہ رکھا، دیکھیں آل محمد تو عطا کر ہی دیں گے، ان کے دروازے سے تو کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. لیکن میں اپنے چاہنے والوں کے سامنے آج ایک عظیم بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر روز عاشور مولا کی محبت میں زلجنا کو چوما تو یہ آ گیا محبت کے خانے میں، اور اگر کان میں چپکے چپکے منت مانی یہ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ ایسا نہیں کہ میں تبلیغ جملے نہیں استعمال کرتا، لیکن میرا طریقہ اپنا ہے. میں اس انداز میں نہیں کہ آپ لڑ لیا اور چلانے لگے ایک طرف سے کہ نماز پڑھیے. اگر پیغام آل محمد کے سہارے سے دیا جائے گا تو یقیناً دلوں میں باقی رہ جائے گا. ورنہ کہنے کو تو ساری دنیا کہہ رہی نماز پڑھو، لیکن آج تک کیا سارے مسلمان نمازی ہو گئے؟ درود پڑھو محمد وعلی محمد. دیکھیں ان ساری چیزوں کا ہمیں لحاظ بھی رکھنا ہے کیونکہ محبت اور محبت میں فرق ہے. اللہ کے نبی سے جب لوگوں نے آ کے کہا تھا پیغمبر خدا آپ نے ہمیں انسان بنا دیا، ہمیں دین دے دیا، اتنی اچھی زندگی دے دی، نجات کا راستہ بتا دیا اور جنت کا نظارہ کرا دیا اور سب کچھ کہہ دیا کہ تمہیں سبیل بھی ملے گی، کوثر بھی ملے گا، حوریں بھی ملیں گی، غلمان بھی ملیں گے. اے نبی خدا اس کے بدلے میں آپ کو
اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آواز آئی؟ اے میرے بھائی حبیب ان سے کہہ دیجئے ہمیں اجر رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ سورہ شورى 22ویں آیت کہ ہمیں اجر رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اور یہ لفظ محبت نہ اس سے پہلے استعمال ہوا نہ اس کے بعد استعمال ہوا۔ اللہ نے اس چیز کو اہل بیت کے لیے نہیں مانگا جو جگہ جگہ ہم بانٹتے پھرتے ہیں۔ درود پڑھو محمد صاحب، اس لیے کہ اہل بیت کا ہم پر احسان ہے۔ بس میں اپنے موضوع سے متعلق عرض کر دوں کہ اہل بیت کا ہم پر احسان ہے اور ہمیں اہل بیت کے احسان کے بدلے میں احسان سے پیش آنا ہے۔ جو تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہماری حیثیت کیا، لیکن اپنی اوقات پر ان باتوں کا خیال رکھے کہ یہ تعزیہ خانے منتیں ماننے کے لیے نہیں ہیں، جو تو منتیں پوری ہو ہی جائیں گی۔ صدق کے دل سے مان کے دیکھیے آج تک ان کے در سے خالی گیا کون؟ اور یہ تو وہ ہے کہ جو ان کو بھی عطا کر دیتے ہیں جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، جو کلمہ نہیں پڑھتے۔ لیکن احترام اہل بیت یہ ہے کہ ان 2 مہینے 8 دن منتوں مرادوں کو الگ رکھا جائے۔ بھائی 13 رجب کو مان کے دیکھیے، ان شعبان کو مان کے دیکھیے، جیسے فطرس نے سلیقے سے مانگا۔ تو اللہ ایمان فراموش کو موقع دیتا ہے، احسان فراموش کو موقع نہیں دیتا۔ تاریخ کہتی ہے اب دیکھیں وہ بیٹھا ہوا ہے بس میں ملائکہ میں، اللہ نے اسے نکالا نہیں۔ جب سجدے کا تصور آیا اور اس نے انکار کر دیا تو آج آواز آ رہی فوراً نکل جا میری بارگاہ سے، اب ایک لمحے کے لیے بھی میں تجھے برداشت نہیں کروں گا، فوراً نکل جا۔ آپ دیکھیں وہ بیٹھتا کیوں تھا، وہ آخر بزم ملائکہ میں بیٹھتا کیوں تھا؟ تو علامہ طارق جوہری صاحب اپنی کتاب حدیث کربلا میں تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک دن اس نے اس بات کو سن رکھا تھا کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، اللہ خلیفہ بنائے گا۔ اس کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارا انتخاب ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارا انتخاب ہو جائے، لہٰذا وہ بیٹھا رہتا تھا، مسلسل بیٹھا رہتا تھا۔ لیکن جب ایک دن اس نے دیکھا کہ ہمارا انتخاب نہ ہوا بلکہ خاک سے بننے والے آدم انتخاب ہو گئے، نگاہ مشیت میں انتخاب خدا جناب آدم پر ٹھہر گیا، تو ابا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب جو رنگ بدلا اور سچائی سامنے آئی تو اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، نکل جا میری بارگاہ سے۔ بھائی یہی پس منظر ہے کہ نبی جانتے خوب تھے اور یہ بیٹھتے بھی اس لیے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ نبی اپنے بعد کسی کو جانشین بنائیں گے، اپنے بعد نبی کسی کو جانشین بنائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انتخاب نگاہ نبوت ہم پہ آ کے ٹک جائے، لہٰذا قریب سے قریب بیٹھے۔ اور عالم یہ تھا کہ جب جنگ خیبر میں اعلان کیا گیا تھا کہ کل علم اسے ملے گا، کل علم اسے ملے گا، تو روایت کہتی بلکہ علامہ شبلی نعمانی نے سبق لکھا کہ لوگ پنجوں کے بل اٹھ رہے تھے، لوگ پنجوں کے بل اٹھ رہے تھے، جبکہ نبی صاف کہہ چکے تھے کہ علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا۔ اور ایک ساتھ میں باقاعدہ جملے پیغمبر خدا کے کوٹ کیے گئے ہیں کتابوں میں کہ نبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ اسے اللہ اور رسول دوست رکھتے ہوں گے اور وہ اللہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جب رات کا وقت تھا اور پیغمبر خدا نے کہا کہ کل صبح ہو علم اسے دوں گا جو نبی کو دوست رکھتا ہو، خدا کو دوست رکھتا ہو، اور خدا اور نبی جس کو دوست رکھتے ہو۔ تو 2 لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اور چھوٹے حضرت بڑے حضرت سے کہہ رہے تھے کہ سرکار لگتا ہے آپ ہی کو ملے گا، سرکار لگتا ہے آپ ہی کو ملے گا۔ تو ادھر سے جناب عمار یاسر کا گزر ہو رہا تھا اور عمار یاسر نے ایک مرتبہ ٹھہر کے کہا تھا کہ کبھی شیشے میں کبھی آئینے میں چہرہ دیکھا ہے؟ وہ محمد معرفت ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا علم کسے ملنے والا ہے اور کون جانے والا ہے۔ بلکہ اگر خیبر کے حوالے سے میں ذکر کروں تو روایت کہتی ہے کہ لوگ خیبر میں جاتے رہے اور واپس آتے رہے، جہاں تمام لوگ خیبر کے مارکے میں گئے اور واپس آئے، وہی ایک دن پیغمبر خدا نے جناب مالک اشتر کو بھی علم دیا تھا، اور اس ذمہ داری سے اس کر رہا ہوں، ایک دن
پیغمبر خدا نے جناب مالک اشتر کو بھی علم دیا تھا. مالک اشتر آج کے زمانے میں کون آشنا نہیں ہے؟ باقاعدہ ہم مختار نامے کے سیریل میں جناب مالک اشتر کے بیٹے کی شجاعت دیکھ رہے ہیں. روایتیں کہتی ہیں کہ مالک اشتر وہ ہے جنہیں صفین میں مولا کائنات نے اپنے لشکر کا کمانڈر بنایا تھا، چیف بنایا تھا، چیف. بھائی مولا علی جیسا شجاع کسی کو اپنے لشکر کی ذمہ داری دے تو کتنا شجاع ہوگا. عالم یہ ہے کہ اگر زمین پر دھمک کے ساتھ قدم رکھ دے تو ساتوں تباہ الٹ جائے. جناب مالک اشتر وہ عالم ہے جناب مالک اشتر کا. روایت کہتی ہے کہ عالم جناب مالک اشتر کو پیغمبر خدا نے دیا اور جناب مالک اشتر گئے اور جانے کے بعد حملے پہ حملہ آگے بڑھتے گئے. یہ قلعہ خیبر اکیلا قلعہ نہیں تھا، یہ 7واں دروازہ تھا. خندق کے بعد جس پر ابھی پل کا تذکرہ آپ سوچ میں سن رہے تھے کہ مولا علی نے پل بنا دیا تھا درے خیبر کا، اس سے پہلے 7 دروازے 6 دروازے اور تھے. جناب مالک اشتر نے 6 دروازے فتح کر لیے تھے. 6 دروازے مالک اشتر نے فتح کر لیے اور جب 7ویں دروازے کے قریب پہنچے تو درمیان میں خندق. بہت دیر تک مالک اشتر دیکھتے رہے خندق کو اور دروازے خیبر کو. اب روایت کہتی پلٹ کے آئے. پیغمبر خدا نے جناب مالک اشتر کی پیشانی پر بوسہ دیا. جناب مالک اشتر نے سر جھکا کے کہا یا نبی خدا خیبر تک پہنچ نہ سکا. یا نبی خدا 6 دروازے تو فتح کیے، خیبر تک پہنچ نہ سکا، درمیان میں ایک خندق تھی. رسول خدا نے کہا اے مالک تم وہاں تک گئے جہاں تک گئے جہاں تک تمہارا اختیار تھا. آگے کی منزل ہے ہی کسی اور کے لیے. اے مالک تم وہاں تک گئے جہاں تک جانے کی تمہیں اجازت تھی. آگے کی منزل تو ہے ہی کسی اور کے لیے. آگے کی منزل تو ہے ہی کسی اور کے لیے. اور یہی وہ جناب مالک اشتر تھے کہ جب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب صفین کے رن میں داخل ہوئے تھے، جملہ عرض کر دوں چونکہ ابھی سوچ خانی میں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ ذیشان بھائی نے آخر میں تو بالکل معاملے کو اتنا منزل معراج تک پہنچا دیا اور ان بھائی کہنے لگے کہ گھر میں تو ماشاءاللہ بہت جم بھی ہو رہا ہے. تو دیکھیں آپ یہ تصور نہ کریں کہ ریٹائر ہو گئے ہیں. یہ سب عاشق جناب امیر ہیں، یہ سب عاشق جناب امیر ہیں، مداح مولا غدیر ہے. روایت کہتی جیسے ہی مولا کائنات داخل ہوئے تو جناب مالک اشتر نے کہا مولا بالوں کو خضاب کر لیتے. بڑا مشہور ترین جملہ بڑے علماء سے پڑھتے رہتے ہیں. آپ لوگ اسٹیٹس وغیرہ پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات نے مسکرا کے کہا اے مالک اشتر کیوں کہا مولا اس لیے کہ کہیں دشمنوں کو یہ نہ لگے کہ بوڑھے ہو گئے. مولا کائنات کا مالک سنو، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہی ہوتا ہے. تو جان محترم دراصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی کچھ لوگ وہ اس لیے بیٹھا رہتا تھا کہ اس نے بھی سن رکھا تھا کہ اللہ خلافت کا انتخاب کرے گا اور ہو سکتا ہے نگاہ مشیت کچھ پر اٹھ جائے. یہ بھی بیٹھے رہتے تھے اسی سلسلے سے کہ شاید انتخاب ہمارا ہو جائے. لیکن حقیقت ایک جیسی، تاریخ نے خود کو دہرا دیا. وہاں اعلان ہوا اس کے چہرے کا رنگ بدلا، یہاں اعلان ہوا ان کے چہرے کا رنگ بدلا. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن وہ بھی نکالا گیا اور ایک دن یہ بھی اٹھائے گئے. ایک دن وہ بھی نکالا گیا اور ایک دن یہ بھی اٹھائے گئے. ایسا نہیں کہ بخش دیے گئے، نہیں، یہ بھی اٹھائے گئے، وہ بھی نکالا گیا. وہ بھی لالچ کے تحت بیٹھتا تھا، یہ بھی لالچ کے تحت بیٹھتے تھے. بغیر لالچ کے یہ بھی نہیں بیٹھے. ہو سکتا ہے شاید کہ پروردگار انتخاب کر دے. اور آپ تصور دیکھیں کہ آخر اسے نکالا کیوں گیا. اس لیے نہیں نکالا گیا کہ وہ ایمان فراموش تھا، نہیں، وہ احسان فراموش تھا. وہ احسان فراموش تھا. اللہ ایمان فراموش کو موقع دیتا ہے، احسان فراموش کو نہیں موقع دیتا. آواز قدرت آ رہی ہے کہ تجھ نے کیوں انکار سجدہ کیا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس نے دیکھ کے انکار کیا.
اس نے دیکھ کے انکار کیا. بھائی جو سنے اور انکار کرے اللہ اسے موقع دیتا ہے، لیکن جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھے اور انکار کرے اللہ اسے موقع نہیں دیتا. چاہے آسمان پر ابلیس ہو، چاہے غدیر کے میدان میں حارث ہو، چاہے آسمان پر ابلیس ہو، چاہے میدان غدیر میں حارث ہو، اللہ نے اس سے کہا نکل جا. اور روایت کہتی اس نے آگے کہا پیغمبر خدا سے کہ اعلان ہے کس کی جانب سے؟ اعلان ہے کس کی جانب سے؟ نبی خدا نے کہا صاحب اللہ کی طرف سے اعلان ہے. کہا اللہ کی طرف سے اگر اعلان ہے تو ہم جب یقین کریں گے جب آسمان سے پتھر آئے. بھائی انصاف سے بتائیے پتھر آ گیا تو ماننے لائق ہی کہاں بچے گا؟ درود محمد وعلی محمد. بھائی یہی جملہ تو عمرو بن عبد نے کہا تھا مولا کائنات سے خندق کے میدان میں کہ پہلے آپ وار کیجئے. تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ ہم وار کر دیں گے تو تو وار کرنے لائق ہی کہاں بچے گا؟ کہنے اس سے پہلے کسی جنگ میں دیکھا نہیں، اس سے پہلے کسی جنگ میں دیکھا نہیں. امام مسکرائے عجب نہیں مولا کہہ رہے ہو کہ آج کے بعد دیکھنے کے لائق بھی نہ بچے گا. ایک درود پڑھ لیں اور آپ دیکھیں کیا عظیم تاریخ ہے اور کیا فلسفہ ہے کہ کسی نے آج امام نام علی رضا علیہ السلام مولا سے آگے سوال کے مولا یہ بتائے کہ آسمان سے پتھر کا تصور کیا؟ یہ آسمان سے پتھر کیسے آ گیا؟ آسمان سے پتھر کیسے آ گیا؟ امام نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم آسمان سے پتھر کیسے آیا؟ کہا نہیں مولا آسمان سے پتھر کیسے آ گیا؟ امام کو جملے باقاعدہ کوٹ کیے جا رہے ہیں. یہ روایت کہتی ہے کہ امام نے پوچھا کہ مولا پتھر کیسے آ گیا؟ امام نے کہا سنو جب ابرہا ہاتھیوں کے لشکر کو لے کے چلا تو پورا کا پورا تذکرہ سورہ فیل جو قرآن مجید میں موجود ہے. دیکھیں اللہ نے بڑے حسین حسین نام رکھے ہیں. میں نے کئی بار اس بات کو عرض کیا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں سوروں کے کیا حسین حسین نام رکھے. گائے والا سورہ، عورتوں والا سورہ، سورہ نمل، چینٹی والا سورہ، سورہ نمل، چینٹی والا سورہ. دیکھیں تین چیزیں ہیں. نمل کہتے ہیں چینٹی کو، عربی میں نمل کہتے ہیں چینٹی کو، اور جمل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور جمل کہتے ہیں اونٹ کو. بھائی بیٹھے ہوئے میری بات کی تائید فرمائیں کہ نمل کہتے ہیں چینٹی کو، جمل کہتے ہیں اونٹ کو. وہ جنگ جمل، اونٹوں والی جنگ. جمل کہتے ہیں اونٹ کو اور جمل کہتے ہیں پہاڑ کو. آپ دیکھیں چینٹی کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود، پہاڑ کا ذکر بھی قرآن میں موجود، اور اونٹوں کے حوالے بھی قرآن میں موجود. لیکن آپ اگر غور کریں تو چینٹی کے لیے یہ ذکر ملتا ہے کہ جناب سلمان نے اٹھا کے کنارے کر دیا، احترام کے ساتھ ہاتھ میں اٹھایا، گفتگو کی اور کنارے کر دیا. بھائی نبی نے بچا لیا، نبی نے چینٹی کو بچا لیا. لیکن وہ جو جمل میں اونٹ پائی نہ وہ بچی، نہ جو پہاڑ بچا وہ بچا. محترم اللہ نے اپنے تذکرے میں سارے تذکرے کے باقاعدہ ہاتھیوں والا واقعہ پورا کا پورا لکھا ہوا ہے سورہ فیل کہ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کے ابرہہ چلا. کس نیت سے؟ کہ خانہ خدا کو مسمار کر دیں گے، بیت خدا کو ڈھا دیں گے. اللہ نے کہا تجھے بڑا غرور ہے، بڑی طاقتیں لے کے آیا ہے، سب سے بڑے جانوروں کا انتخاب کیا ہے نا، تو نے ہاتھیوں کو چنا ہے، لے میں تجھے ذلیل کرنے کے لیے اپنی طرف سے سب سے چھوٹی چڑیا کا انتخاب کرتا ہوں. تو نے میری بڑی شے کا انتخاب کیا، میں چھوٹی شے کا انتخاب کرتا ہوں. مولا امام علی رضا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ابابیل کا انتخاب کیا. ابابیل نے اپنی چونچ میں اینٹوں کو رکھا، پتھروں کو اٹھایا، آسمان پر اڑی اور آسمان کی بلندی سے اپنی چونچ سے پتھر پھینکے. تو روایت کہتی ہے کہ جب ہاتھیوں کے سر پر پتھر گرے تو چھوٹے چھوٹے پتھر بڑے بڑے ہاتھیوں پر ایسے گرے کہ ہاتھی چبائے ہوئے بھوسے میں بدل گئے، ہاتھی چبائے ہوئے بھوسے میں بدل گئے. امام سے سوال کرنے والے کہ مولا یہ بتائے کہ کسی ابابیل کا نشانہ چوکا کیوں نہیں؟ بھائی کسی ابابیل کا نشانہ خطا کیوں نہ ہوا، چوکا کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے کہا بھائی ابابیل کا انتخاب
اللہ نے کیا تھا، اور جسے اللہ چنے اس سے خطا نہیں ہوتی۔ جس کا انتخاب خالق کائنات کرتا ہے پھر اس سے خطا نہیں ہوتی، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا مولا پتھر کا تصور، امام نے کہا سنو، ساری ابابیل آسمان سے اپنی چونچ سے پتھر برسا رہی تھی، اسی اشنا میں خالق کائنات نے ایک ابابیل کو آواز دی، کہا سب کو پتھر گرانا ہے، تجھے پتھر نہیں گرانا، سب پتھر گرائے، تجھے پتھر نہیں گرانا، اپنی چونچ میں پتھر محفوظ رکھ، اور جیسے اصحاب کہف سو رہے ہیں ویسے ہی غار میں سو جا، ویسے ہی غار میں سو جا۔ ابابیل جا کے سو گئی، ابابیل چونچ میں پتھر رکھے ہوئے ایک غار میں جا کے سو گئی۔ جب حارث نے غدیر کے چوراہے پر آ کے انکار ولایت کیا اور سوال پیغمبر کیا کہ یہ سوال، یہ ولایت کا اعلان ہے کس کی طرف سے، اس نے کہا آسمان سے پتھر آ جائے، آسمان سے پتھر آ جائے۔ اب اللہ نے آواز دی اس ابابیل کو جو صدیوں سے سو رہی تھی، جو سالوں سے آرام کر رہی تھی، عجب نہیں آواز قدرت ہو کہ ہم جو سزا مکان کے دشمن کو دیتے ہیں وہی مکین کے دشمن کو ہے۔ یہ کس سے بے کر سزا مکان کے دشمن کو دیتے ہیں وہی مان کے مکان کے دشمن کو دیتے ہیں۔ تو ظالموں میں تذکرہ اور یہ سلسلہ اور یہ ذکر کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ ایمان فراموش کو موقع دیتا ہے، احسان فراموش کو موقع نہیں دیتا، نہ یہاں موقع دیتا ہے نہ وہاں موقع دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر اسی سلسلے میں دو جملے اور عرض کر دوں کہ جب اس نے کہا کیا پروردگار اتنی عبادتیں، اے پروردگارا اتنی عبادتیں، کہ ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے جب ان کو بڑا مل رہا ہے اور ہم تو بھیا مولا کے چاہنے والے ہیں، پھر بھی خالی ہاتھ، اور اتنے زمانے کو نوکری کی اور اتنی محنتیں کی، اتنی مناجاتیں، اتنی منتیں، اتنی دعائیں، اس کے بعد بھی اللہ جانے پروردگار دیتا کیوں نہیں، اور ہم غیروں کو دیکھتے ہیں انہیں فوراً مل جاتا ہے، فوراً مل جاتا ہے۔ تو بھائی مایوس نہ ہو، مذہب اسلام میں مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، مایوس نہ ہو۔ دیکھیں اللہ نے ایک فیصلہ آسمان پہ کیا، اس نے فوراً کہا اتنی عبادتیں کی، اللہ مجھے اس کا صلہ چاہیے، کہا کیا چاہیے، کہا قیامت تک کی زندگی، کہا فوراً لے جا، فوراً لے جا، کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تاجہ اختیار دیا، اللہ نے اسے فوراً سب کچھ دے دیا، جو مانگا فوراً دے دیا۔ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی منکر بھی ہو اور آسمان پر عرش پر آئے تو اپنے سر پہ عبادتوں کی گٹھی رکھ کے کہے کہ پروردگارہ اس کا بدلہ دے دے، پروردگارہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، کہ مجھے چاہیے ہی نہیں، یہی کہ یہی رکھ لے۔ احسان کے بدلہ صرف اور صرف احسان۔ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے وضاحت فرما دی عظیم ترین سورہ سورہ رحمان میں کہ جو تم پر احسان کرے یاد رکھو احسان کے بدلے میں احسان سے پیش آنا۔ لیکن ہاں کربلا افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جنہیں نے دنیا پر اتنے احسان کیے کہ جینے کا سلیقہ سکھایا، نجات کا راستہ بتایا، لمحہ لمحہ ہدایت کی، غریبوں کی غربتوں کو دور کیا، بے اولادوں کو اولادیں عطا کی، ہر لمحہ اپنے دسترخوان سے رزق بانٹا، کائنات والوں نے انہیں کے اوپر مسلم خوشی۔ ہاں حضرت آ رہے ہیں رسول کربلا، بس مولا کی شہادت کی تاریخ بڑی نزدیک آ چکی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت اور رسول خدا کی شہادت، وہ نبی جس کے کائنات پر اتنے احسان تھے، اس نبی کو بھی زہر دیا گیا۔ سنی ہے کہ پیغمبر خدا بھی شہید ہوا، باقاعدہ روایت موجود ہے، تاریخ موجود ہے کہ پیغمبر خدا کو بھی لوگ سے جناب امیر میں شہید کر دیا اور امام حسن کے اوپر ظلم کیا گیا۔ وہ امام کہ جس نے ہر لمحہ اپنے دسترخوان سے لوگوں کو پھینک دیا، لوگوں نے دشمنی میں لوگ سے جناب امیر نے اسی امام کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ روایت کہتی ہے کہ 7 بار امام حسن کو زہر دیا، ایک دو بار نہیں بلکہ 7 بار زہر دیا۔
اور آخر میں وہ شدید زہر جو ملونہ جودہ بنت اشعث کے ذریعے انگور میں رکھ کر کے امام تک پہنچایا گیا، امام کو دیا گیا، اور وہ روایت بھی ہے کہ سرائی کے اوپر سے کپڑا بنا ہوا تھا اور اس پانی میں بھی امام کے زہر ملا دیا گیا تھا۔ ہاں زداران مظلوم کربلا، ذرا تصور کریں کہ جو کائنات کو ہر لمحہ فائدہ پہنچا رہے تھے، زمانے والوں نے انہیں چراغ ہدایت کو منعقد کر اللہ اکبر، اور صرف شہید نہیں کیا بلکہ روایت کہتی ہے کہ جنازے پر امام کے تیر چلائے گئے، امام کے جنازے پر تیر چلائے گئے۔ وہ جو جانشین رسول تھا اسے پہلو رسول میں دفن نہ ہونے دیا گیا۔ جب مولا حسین غازی ابو الفضل عباس جناب حنفیہ اپنے بھائی کا لاشا لے کے چلے، جب اپنے بھائی کا جنازہ لے کر کے چلے کہ ہم پیغمبر خدا کے پہلو میں اپنے نانا کے پہلو میں نواسے کو دفن کریں، تو لوگ تلواریں لے کر کے تیر لے کر کے آ گئے کہ ہم حسن مجتبیٰ کا جنازہ پہلو پیغمبر میں نہ دفن ہونے دیں۔ خدا لعنت کرے کہ ملعون کے جسم تو پیغمبر خدا کے پہلو میں دفن ہے، اور نواسہ رسول کل بھی غربت تھی، آج بھی غربت ہے۔ کل کی غربت یہ تھی کہ نانا کے پہلو میں دفن ہونے دیے گئے، آج کی غربت یہ ہے کہ امام کے روضے کی چھت کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ وہ جہاں بقی کے ٹوٹے قبرستان میں رسول کی اکلوتی بیٹی کا روضہ بے سایہ ہے، جہاں نبی کی اکلوتی بیٹی کا روضہ بے سایہ ہے، وہی اس بیٹی کے بیٹے کا بھی روضہ ہے، وہی مولا امام حسن کی بھی قبر ہے کہ جس پر سایہ نہیں ہے۔ الحمد اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج کے بانا میں حسین آتے ہیں، آنسو آ گئے۔ امام کہتے ہیں کہ خدا ان آوازوں پر رحمت کرتا ہے کہ جو امام مظلوم کربلا کے مصائب پر بلند ہو۔ ہاں باب اعزا، دیکھیں شہزادی قولین ہر مجلس میں آتی ہے نا، تو پھر آج سے مولا حسین کے لیے نہیں آئی ہے، مولا حسن کے بھی تو مصائب ہے۔ دو بیٹوں کا پرسہ لینے کے لیے اپنا شکستہ پہلو مادر لے کر کے آگئے۔ ہاں باب اعزا، روایت کہتی ہے کہ جب جنازہ امام حسن کے گھر سے نکلا تو ظالموں نے اتنے تیر چلائے کہ سارے کے سارے تیر جس میں امام حسن میں پیوست ہو گئے۔ مولا حسین جنازے کو لے کے واپس آئے، جنازہ گھر میں رکھا گیا، ایک طرف جناب زینب، ایک طرف جناب کلثوم، دونوں بہنیں بیٹھ گئی، اپنے بھائی کے جسم سے تیر نکال رہی، بس دو جملے مسائل کے عرض کرنا، اپنے بھائی کے جسم سے تیر نکال رہی ہے، اپنے بھیا حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے۔ اس منظر کو امام حسین دیکھ رہے ہو، عجب نہیں امام حسین کی نظروں کے سامنے کربلا کا منظر ہو۔ اے میری بہنوں، آج حسن کا جنازہ آیا، تم نے ہاتھوں سے تیر نکال دیے۔ کل تم اتنی مجبور ہوگی، ہاتھوں میں رسل ہوگی، کسے گردن بندے ہوں گے، حضرت کجاوا اونٹوں پر بٹھایا جائے گا، میرا جسم تیروں پر معلق ہوگا۔ ارے تمہاری غربت یہ ہوگی کہ زینب میرے جسم سے تیر نہ نکال سکے، میرا جنازہ بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا۔ ہماری زندگی اللہ زیادہ سے زیادہ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجلس کی توفیقات مزید اضافہ فرمائے، حاصل مجلس کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، مظلومین کے درجات کو بلند فرمائے، بیمار ہونے شفا کاملہ فرمائے، جو روزگار ہونے پر سے رزق فرمائے، جو اس طرح ان کے استعلال میں اضافہ فرمائے، جو امتحانات میں ہیں ان کے امتحانات میں کامیابی فرمائے، اللہ تمام مشکلات سے شیعہ اور اقرار کو مشکل کشا کے صفحے میں دور فرمائے، محمد امام یاسر کے ظہور میں تاجی ہمیں اصلاح کرا دے ایمان کے اعمال و انصار تقبل منا انک انت السمیع مزید گزارش ہے مرتبہ سورہ الحمد تقدیم مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا مرحوم سید نظر عباس ابن سید اظہر عباس مرحوم تفسیر فاطمہ بنت محمد یعنی سید حیدر عباس ابن سید اظہر عباس مرحوم